سوال ہے کہ اگر بدعت حسنہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک جماعت میں جمع کیا تراویح کے لیے یا قیام رمضان کے لیے، تو جب انہوں نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا نعمت البدعۃ هذه یا نعم البدعۃ هذه، یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔ علماء نے یہاں پر سمجھایا ہے ان لوگوں کو جن کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے، لغوی اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور کئی جماعتیں اور انفرادی نمازیں مسجد میں ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو کتنا اچھا ہوگا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں سے آخری رات میں سب کو جمع کیا تھا ایک نماز کے لیے، اور آپ نے ایک امام بن کر سارے مسلمانوں کی، مدینہ میں جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے ان سب کی ایک جماعت میں آپ نے امامت کی تھی۔ تو واقعی یہ عمل اگر اچھا تھا تو اللہ کے نبی کو پسند تھا، اسی لیے تو آپ نے کیا، اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا تو آپ نے کیا۔ لیکن آپ ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے وہ اچھا عمل چھوڑ دیا، کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گیا تو لوگ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کی امت نہیں کر پائے گی، تو 5ویں معاملہ آ کے رک گیا تھا۔ اب اور اگر فرض ہو جائے تو امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، تو آپ ڈرتے تھے کہ امت پر تکلیف نہیں ہو، مشقت نہ ہو، آسانی رہے۔ تو آپ نے آخری جب تیسری رات سب کو جماعت میں نماز پڑھ کے بتایا تو آپ نے اشارہ دیا کہ اصل یہ ہے، جماعت مطلوب ہے، لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ صحابہ انتظار میں تھے، آپ کیوں نہیں آئے چوتھی رات میں؟ آپ نے کہا مجھ پر تمہارا رات میں نماز میں انتظار کرنا میرا مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو میں نہیں نکلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو وہ بات نہیں ہے، اب تو وحی کا سلسلہ رک گیا، اور پڑھنے کے نماز کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جماعت سے نہ پڑھا جائے، الگ الگ یا الگ الگ جماعتوں میں پڑھیں، یا پھر ایک جماعت سے پڑھیں۔ دونوں میں بیسٹ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو نبی کا ہے، لیکن نبی نے تو 3 رات پڑھا، اب مہینہ بھر پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ تو انہوں نے مہینے بھر کے لیے جاری کر دیا۔ اب مہینے بھر پڑھنا پریکٹیکلی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی اصل نبی کے عمل میں موجود تھی۔ ویسے ہی جیسے عاشورے کی 10ویں کا روزہ تو نبی کے عمل میں ہے، 9ویں کا عمل میں نہیں ہے، لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں؟ 9 10 دونوں رکھتے ہیں۔ تو نبی کے عمل میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ عمل تھا، آپ نے نیت اس کی تھی، تو جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم البدعۃ هذه، تو 2 لفظ استعمال کیا، کہا نعمہ اچھا ہے، تو نبی کو پسند ہے تو معلوم اچھا ہے، اسی لیے تو جمع کیا۔ لیکن بدعت کہا یہ نیا معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں پورے مہینے کی تراویح جماعت سے تھی نہیں، لیکن نبی کو پسند تھا جماعت سے پڑھنا، تو 3 راتوں میں رکنے کی وجہ 3 راتوں کی گنتی پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ چوتھی میں پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، فرض ہو جائے گی، لیکن نبی نے پڑھے نہیں مجبوری کی وجہ سے، تو اس اعتبار سے ایک نیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ نیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونے کی وجہ سے اچھا ہے، تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جو بری ہے، یہ وہ بدعت ہے، یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل رک گیا ہے۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نعم البدعۃ هذه، یہ کیسی اچھی چیز ہے جو نہیں ہے۔